اچھا، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی۔ دیوبندی، اچھا۔ جی جی تو آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، اور آپ کی تو کس ریکارڈنگ سنی سلسلے میں میں بات نے کرنا؟ ہاں یوٹیوب پہ، ایک دیوبندیوں کا ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، ہاں دیوبندی خنجر۔ ہاں تو اس پہ جو آپ کی جو ہے مناظرے رہتے ہیں آپ کے، ہاں تو اس پہ جو آپ مناظرے کرتے ہیں، ہاں۔ تو یہ جو گالیاں دیتے ہیں، یہ گالیاں دینا کہاں سے ثابت ہے حضرت؟ کون گالیاں دیا ہے؟ کیا لفظ ہے گالی کا؟ ہم؟ یہ جو لفظ حرامی ہے یہ کیا ہے؟ اور اس میں گالی کی کبھی بھی الحمدللہ ہم کبھی بھی شروع نہیں کرے۔ ابھی آپ سے بات کی ہے، آپ نے کتنی عزت سے، احترام سے، سکون سے بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو گالی دی؟ تو ابھی نہیں اگر نہیں، آپ اس سے پہلے جو آپ نے گالیاں دی ہیں، سنو نا، ابھی آپ میری بات مکمل کریں ایک ساتھ۔ جب میں بات کر کے میں چپ ہو جاؤں تب آپ بولے، پھر آپ چپ ہو جائیں پھر میں بولوں۔ ابھی آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کتنی اطمینان سے بات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ 1 گھنٹہ بھی بات کرو، مسئلے مسائل عقائد پر بات کرو، میں بھی اسی طرح اطمینان سے بات کروں گا۔ لیکن اگر کوئی گالی دے رہا ہے، سامنے والا بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی بولنے نہیں دے رہا ہے اور غلط اور جھوٹ تھوپ رہا ہے، ہمارے اکابرین کے سامنے گستاخی کر رہا ہے، تو یا تو پھر اس کے انداز میں اس کو بولنا پڑتا ہے یا پھر کال کٹ کر دیا جاتا ہے، دو میں سے ایک تو کرنا پڑے گا۔ ہم تو کب تک برداشت کریں گے؟ ہم گالی کا جواب گالی سے دے بھی بس سکتے وہی ہیں میں یا وہی پھر بول رہا تھا۔ خاموشی سے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل ہوئی؟ ہاں ہوئی، بولیے۔ ہاں، آپ کے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر جلد 22 صفحہ 215 میں لکھتے ہیں کہ جسے دیکھے وہ گالیاں دیتا ہے، فحش بکتا ہے، سمجھ لو اس کے اصل میں خطا ہے، یعنی وہ حرامی ہے۔ تو آپ اگر گالی کے جواب گالی سے دے رہے ہیں تو آپ جو ہے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے حرامی ثابت ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی بولیے۔ گالی دے رہا ہے تو اسے آپ گالی دیں گے؟ تو پہلی بات تو گالیاں آپ دیتے ہیں، سنا ہوں میں نے، آپ اتنی گالیاں دیتے ہیں، میں نے آپ کی کئی ویڈیو سنی میں نے کہ آپ وہ دھڑلے سے گالیاں آپ بولتے، جتنے دیوبندی ہیں سب حرامی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب یہ سب آپ گالی دیتے ہو۔ تو یہ گالی دینا، اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو آپ اپنے ہی مسلک کے جو آپ کے بڑے اعلیٰ حضرت صاحب ہیں فاضل بریلوی، ان کے فتوے سے آپ حرامی ثابت ہو جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی گالی آپ کو دے رہا ہے تو آپ گالی نہ دیجیے۔ آپ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا ہاں، تو جی، آپ ایک اچھا عالم نہیں دین ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کی کچھ قرت بھی میں نے سنی، ماشاءاللہ اچھی قرت کرتے ہیں آپ۔ تو اسی منہ سے آپ جو ہے یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اسی زبان سے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، اسی زبان سے آپ گالیاں بک رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں نا حضرت؟ تو آپ مناظرہ کیجیے، آپ شوق سے کیجیے، اختلافی مسائل جو ان پر آپ بات کیجیے، لیکن گالی گلوچ سے پرہیز کیجیے۔ جی، آپ تو خاموش ہو گئے، آپ ہو گئی بات جی آپ کی۔ بولیے آپ۔ پہلی بات تو آپ اپنے علماء دیوبند کے علماء کتنی گالیاں دیتے، کتنی بدتمیزی کرتے ہیں، ان تمام بدتمیزی کو آپ نظر انداز کر کے آپ کو صرف میں جو ان کا جواب دیا، ان کے ظلم کا میں نے بدلہ لیا، تو وہ آپ کو نظر آ گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی بات میں بالکل آپ انکار کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی گالی کی شروعات نہیں کرتا اور کبھی بھی ان کے برابر میں گالی نہیں دیتا۔ ایک دو لوگ ان کے برابر تو دے بھی نہیں سکتا، دیوبندی اتنے گالی باز ہیں تو ان کا برابری میں کر نہیں سکتا۔ پھر بھی برداشت نہ ہو تو 2 4 باتیں میں بھی سنا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کے گستاخ حرامی ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی نبی کے گستاخ ہونے کی وجہ سے اس کو حرامی کہہ دے تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق یہ گستاخی اور گالی نہیں ہے۔ ہاں، گستاخ کو حرامی کہنا گالی نہیں ہے۔ اور جو بات بات میں گالی دے، بات بات میں گندی زبان استعمال کرے، بلا وجہ گالی دے، تو اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ لیکن نبی کے گستاخ کو حرامی کہنا اعلیٰ حضرت کے فتوے کے ضد میں ہرگز نہیں ہے، سمجھے؟ اچھا اچھا اچھا، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی جی۔ تو اچھا، آپ جنہیں آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ جنہیں حرامی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک نے بھی جو ہے نا حرامی کہا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں، آپ کے کہنے کے حساب سے قرآن پاک میں گالی ہے۔ تو یہ جو گالیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں گستاخ رسول جو ہوتے ہیں، تو گستاخ رسول کون ہے؟ ابھی جو دیوبندی ہیں، یہ کیا گستاخ رسول ہیں جنہیں آپ گالیاں دیتے ہیں؟ کون سی گستاخی کی ہے انہوں نے؟ بتائیں گے آپ مجھے ذرا ایک آدھ گستاخی ان کی؟ جی جی جی، ہاں ضرور بتائیے بتائیں آپ۔ گے۔ پہلی بات تو یہ
میرے کہنے کے مطابق قرآن میں گالی ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں، بالکل میں نے ایسا نہیں کہا قرآن میں گالی ہے، قرآن میں بالکل نہیں گالی۔ اسے گالی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میں دیکھیے، غالی یہ عربی لفظ ہے، یعنی گلو کرنا، بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا۔ مثال کے طور پر آپ 10 کلاس پڑھے ہیں، میں آپ کو کہیں 12 کلاس پڑھے ہیں، یعنی تجاوز کر گئے، بڑھا دیے آپ کو، یعنی آگے بڑھ جانا، جو نہیں ہے وہ کہنا۔ مثال کے طور پر آپ چور نہیں ہیں، آپ شریف آدمی، تو آپ کو چور کہنا گالی ہے۔ لیکن ایک آدمی چوری کر کے بھاگ رہا ہے تو میں اس کو کہے چور 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 چور، تو وہ جو چور ہے، چور کو میں اب بلا رہا ہوں تو وہ گالی نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ہے۔ جو حقیقت بیان کرنا گالی نہیں ہوتا، تجاوز کر جانا، جو بندہ وہ نہیں ہے وہ بولنا اس کو گالی ہے۔ مثال کے طور پر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں، میں آپ کو کہوں یہ سکھ ہے، دیکھو یہ پنجابی ہے، یہ یہودی ہے، تو یہ گالی ہوا کیونکہ آپ یہودی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے حالانکہ آپ ہمارے نزدیک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن آپ کو یہودی کہنا گالی ہوگا کیونکہ آپ یہودی نہیں ہو۔ یعنی گالی اسے کہا جاتا ہے جو حقیقت میں بندہ نہ ہو اور اس کو وہ لفظ سے یاد کیا جائے، اس کو برا لگے تو اس لفظ کو گالی کہتے ہیں۔ تو اب جو نبی کے گستاخ ہیں وہ حرامی ہے، قرآن کہہ رہا ہے حقیقت بیان کر رہا ہے، قرآن کا لفظ حقیقت پر مبنی ہے، گالی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی اور مکمل ہوئی؟ اسی طرح کسی گستاخ، اب میں آخر نہیں، اصل میں آپ بہت لمبی بات کر لیتے ہیں تو ہاں صرف آپ ایک بات رہے گی۔ دو بندیوں کی گالی چھوڑ گئی نا، آپ کی بات، سوال مختصر ہوتا ہے، جواب مکمل، آپ کو اطمینان بخش جواب دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا علماء دیوبند اس وقت دیوبندی گستاخ ہے کیا؟ بے شک گستاخ ہے، کیونکہ دیوبندیوں کی کتاب میں براہین قاطعہ میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اور شیطان و ملک الموت کا علم محیط ثابت ہے، نبی کے لیے کوئی نص قطعی علم پر نہیں ہے، یعنی نبی سے زیادہ شیطان کا علم مان رہا ہے، تو یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے۔ اور اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو پاگل اور جانور کے علم سے تشبیہ دیا ہے، یہ سراسر گستاخی ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں دیوبندیوں نے لکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور معاذ اللہ تمہارے دیوبند کے جو حسین احمد کاندوی خود کو کہہ رہا ہے کہ خدا چلتا پھرتا گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے، تو حسین احمد کاندوی خدا کے شان میں گستاخی کیا ہے۔ اچھا، ہو گئی آپ کی بات مکمل۔ آپ کتنا گنوائیں گے صوفی صاحب؟ آپ تو پورا کام کر دیں گے۔ بات ختم ہوئی نا؟ گستاخی ہے تو سنیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا گالی جو ہے وہ گولو سے بنا ہے، گالی عربی میں، تو یہ آپ کی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر جو ہے گالی کو سب کہا جاتا ہے۔ لگے تو آپ کو میں ایک حدیث سنا دوں اس پر، سب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو آپ گالی کو گولو سے، آپ گولو کو کہہ رہے ہیں، گالی عربی زبان کے اندر جو ہے گالی کو گولو کہا جاتا ہے، حد سے بڑھ جانا، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے صوفی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہاں، اس کے عربی میں گالی جو ہے گولو بولتے ہیں، کسی چیز سے بڑھ جانا، گالی کو گولو نہیں کہتے عربی زبان کے اندر، وہ الگ چیز ہے۔ تو لیکن اس پہ آپ کو حدیث سنا دوں گالی کے تعلق سے، تو بہرحال یہ لمبی دوسری بات ہو جائے گی۔ اور دوسری بات صوفی صاحب، آپ نے جو کہا، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ بقول اگر آپ جن کتابوں کے نام لے رہے ہیں، جن علماء کے نام لے رہے ہیں، تو بقول آپ کے اگر گستاخیاں انہوں نے کی ہیں، بقول آپ کے، میں تو نہیں مانتا اس چیز کو، تو اگر گستاخیاں انہوں نے کی ہیں بقول آپ کے، تو حرامی وہ ہوئے۔ تو فی الحال جو موجودہ دیوبندی ہیں، ان کو حرامی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیجیے، میری بات مکمل ہوئی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ گالی بھی گلو سے ہی گالی ہے، ہاں، گالی یہ بھی لفظ عربی ہی ہے، اور جو سب من سب نبی فقتلوہ، جو حدیث پاک کے الفاظ موجود ہے، تو اور قرآن میں بھی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جی وہ میں بتا چکا ہوں اس کا مطلب بھی گالی ہے۔ اچھا، یہ جو گالی اب گولو، یہ کہیں اس کی کوئی مثال دیجیے۔ گلو یہ لفظ ہے، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے، ڈکشنری میں یہ لفظ موجود ہے۔ اچھا، غلو ہے، اور لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو مت کرو۔ لیکن دین میں گالی کہاں سے بنے گا صوفی صاحب؟ غلو یعنی بڑھا دینا کسی چیز کو، جو ہے اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ہوتا ہے۔ ہاں،
चलिए आगे आप बात कीजिए, दूसरा जवाब दीजिए आप। चलिए गाली छोड़ दीजिए, लफ्ज की तहकीक कीजिए ना आप। हाँ चलिए मैं उसकी तहकीक करूंगा, आप दूसरा जवाब दीजिए। हाँ, दूसरा जवाब ये है कि जो मिसाल के तौर पर आप कातिल है और आप किसी को कत्ल किए हैं, कत्ल करने में आप किसी की मदद लिए हैं, कोई आप जिसको कत्ल किए हैं, जिसने मदद किया वो कत्ल को जायज़ समझता है, तभी तो कत्ल में आपकी मदद किया है। तो अगर ऐसा हुआ तो जो आपके सपोर्ट किए हैं वो भी मुजरिम होगा। और एक तो रशीद अहमद गंगोही ने गुस्ताखी किया, आप उसको गुस्ताख नहीं मान रहे, हालांकि सरीह गुस्ताखी है, अल्लाह के शान में सरीह गुस्ताखी है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, सरीह गुस्ताखी है। उसके बावजूद आप उस गुस्ताखी को जायज़ ठहरा रहे। तो दुनियावी एतबार से भी किसी गलत काम को सपोर्ट करने वाला भी मुजरिम होता है, गलत काम को सही समझने वाला भी मुजरिम होता है, दुनियावी लिहाज से भी। मिसाल के तौर पर आप किसी आतंकवादी को पनाह देंगे, हालांकि आप आतंकवादी नहीं है, आप पनाह देने की वजह से आप पर भी आतंकवादी का धाराएं लागू होगा। आप किसी मुजरिम को, किसी कातिल को पनाह देंगे तो पनाह देने वाला भी कातिल की तरह मुजरिम होता है। तो इसी लिहाज से रशीद अहमद गंगोही गुस्ताख है, और गुस्ताख कुरान की रोशनी में हरामी होता है। और गुस्ताखी को जो सही समझता है, गुस्ताखी करना जायज़ समझता है, तो वो भी हरामी हुआ। हर देवबंदी को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो रशीद अहमद गंगोही को सही समझता है वो बेशक गुस्ताख है और हरामी है। कुरान से मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया कि वतक़तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़, कि तुमने नबियों को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया तुमने। वतक़तुलूनल हाजिर का सीगा है और जमा हाजिर का सीगा है, नबियों को कत्ल किया तुमने, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे उन यहूदियों ने नबियों को कत्ल किया। आप तारीख उठाकर देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई मक्का में नबी नहीं आए। हाँ, और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया, वो बहुत साल 500 साल पहले। हज़रत थोड़ा मुख्तसर कीजिए, आप बहुत लंबी बात कर लेते हैं। हाँ, तो फिर अपने सारे सवाल रह जाएंगे, फिर आप खाली कर नहीं सकता। हाँ, आप तो मुख्तसर कीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आप हाँ सुनिए, अब 1 मिनट मैं बोलूंगा, आप सुनिए। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुमने कत्ल किया, उस सामने वाले मदीना शरीफ के यहूदियों से अल्लाह खिताब कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को सुना रहा है कि तुमने नबियों को कत्ल किया। हालांकि नबियों का कत्ल 600 साल पहले हुआ और 40,000 नबियों को इन लोगों ने कत्ल किया, यहूदियों ने। तो हालांकि हुजूर के सामने वो लोग कातिल मौजूद नहीं थे, कातिल को हक पर समझने वाले मौजूद थे। तो कातिल को जो लोग सपोर्ट करने वाले, कातिल को अपना रहनुमा मान रहे थे, वो भी कातिल ठहरे, अल्लाह ने उनको मुजरिम करार दिया। तो इसी तरह रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी ने गुस्ताखी किया, और उन गुस्ताखों को इस जमाने के देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, हक पर मान रहे, रहनुमा मान रहे। इस वजह से ये भी गुस्ताख है, और गुस्ताख को सपोर्ट करने वाला हरामी होता है। कुरान का फैसला है वउतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़मीन। तो इसलिए हम मुकम्मल हुई आपकी बात, देवबंदी जो पक्का देवबंदी है उसको गुस्ताख कहते हैं, हरामी कहते हैं। अच्छा, मुकम्मल हुई बात आपकी। हाँ हाँ, तो देखिए सूफी साहब, आपने जो दलीलें दी हैं, जो आपने मिसालें बयान की हैं कि जो इन उलमा को, इनकी इबारात को सही समझता है, गलत नहीं समझता, और इनको मुसलमान समझता है, काफिर नहीं समझता, क्योंकि लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं, तो इसलिए उसके सपोर्ट करने वाले बन गए, और सपोर्ट करने की बिना पे ये लोग भी काफिर हो गए। ये आपका कहने का मतलब था। तो मैं आपको इसे जवाब देता हूँ, अगर आपका ये उसूल है तो आप किस उसूल से, जो आपके आला हजरत हैं अहमद रजा खां बरेलवी, सबसे पहले काफिर वो होते हैं, और वो छोटे मोटे काफिर नहीं, दुनिया के बदतरीन काफिर होते हैं वो। अब मैं आपको दलील दे रहा हूँ। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते होंगे, उन्होंने 1242 या 44 हिजरी में गालिबन दिल्ली की जामा मस्जिद में रशीदुद्दीन और अब्दुल हई बुढ़ानवी का मुनाजरा हुआ। उस मुनाजरे के अंदर इस्माइल देहलवी की इबारतें ज़ेर बहस थी, और उस वक्त इस्माइल देहलवी मौजूद थे। हालांकि उस मुनाजरे में शायद वो मौजूद नहीं थे, या थे, चले गए थे।
تو مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں اسماعیل دہلوی کچھ خط و کتابت ہوئی ان کی عبارت کو لے کر کے. تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عبارتوں کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد انہوں نے فتویٰ لگایا کہ جو اسماعیل دہلوی کے کفر ہوئے اس کو کافر نہ جانے اور اس کے عذاب میں تخفیف کرے، یعنی اس کو جو ہے نا، یعنی اس کو جنتی جانے یا جہنمی نہ جانے، تو وہ بھی کافر ہے، اسی طرح کافر ہے وہ بھی. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا من شک فی کفر وذا فقط کفر، کہ جو اسماعیل دہلوی کے کفر میں عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ان کی کتاب ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ، اس کے اندر فتویٰ موجود ہے جس میں 17 علماء کی دستخط ہیں، 17 علماء کی. اب آپ کے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تمہید ایمان. اس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا، اور علماء محتاطین احتیاط کریں اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. تو علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا اسماعیل دہلوی کی عبارتوں کو گستاخانہ سمجھ کر کے، اور کہا کہ جو ان کو کافر نہ جانے اسماعیل دہلوی کو، وہ بھی کافر ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہہ کر علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے کافر ہو گئے. اور اسی چیز، اور انہوں نے فتویٰ کیوں نہیں دیا آپ کے اعلیٰ حضرت اسماعیل دہلوی کے اوپر کفر کا؟ اس کی وجہ آپ کے بڑے عالم دین ہیں شریف الحق امجدی صاحب، ان کی کتاب ہے تحقیقات. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اسماعیل دہلوی کی عبارتوں میں اسلامی پہلو نظر آیا، اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے ان کی تکفیر نہیں کی. تو اب اعلیٰ حضرت جو ہے ان کی تکفیر نہ کر کے، آپ کے اعلیٰ حضرت اسماعیل دہلوی کا سپورٹ کر کے، انہیں اہل لا الہ الا اللہ تسلیم کر کے، علامہ فضل خیر آبادی کے فتویٰ سے دنیا کے بدترین کافر ثابت ہو گئے. تو جو اصول آپ نے ان دیوبندیوں پر لگایا کفروں کا، وہ اسی اصول سے آپ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دنیا کے بدترین کافر ثابت ہوتے ہیں. میری بات مکمل ہے، آپ جواب دیجیے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ من شک فی کفری، یہ لفظ اس فتوے میں موجود نہیں ہے. وہ فتویٰ ہے نا حرمین شریفین کے علماء جو دیوبندیوں کو دیا ہے، وہاں پر لکھے ہوئے ہیں حرمین شریفین کے علماء نے من شک فی کفری و عذابہ فقط کفر، یہ فتویٰ دیا ہے. اور اس حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اسماعیل دہلوی کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اور ان کے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ علامہ فضل حق خیر آبادی دیے ہیں، وہ برحق ہیں. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے زمانے میں دیوبندیوں نے خود مشہور کر دیا تھا، افواہ پھیلا دیا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر کے مرا، اور اس کی ثبوت خود فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے. فتاوی رشیدیہ میں خود رشید احمد گنگوہی سے سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کیا یا نہیں. تو رشید احمد گنگوہی کو بھی فتویٰ دینا پڑا کہ اسماعیل دہلوی حق پر ہے، اور انہوں نے جو بھی عبارتیں لکھی سب کچھ بالکل برحق ہے، ان کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسماعیل دہلوی کی شان میں گستاخی کرنے والا خود گستاخ ہے، کافر ہے، ان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. تو ایسا خود رشید احمد گنگوہی کو بولنا پڑا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بات مشہور ہو گئی تھی. جب کسی کے بارے میں کوئی چرچا بحث کوئی بات پھیل جائے کہ فلانا نے توبہ کیا، تو اس وقت توقف کیا جانا چاہیے، بات موقوف، فتویٰ کو موقوف کر دینا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت نے خود اسی لیے فرمایا کہ میں اس کو مثل یزید جانتا ہوں. یزید کو تکفیر کرتے بھی ہیں اور کوئی تکفیر سکوت اختیار بھی کرتے ہیں. تو یزید کے بارے میں کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے، اور ہم بھی کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ یزید کے جو مسئلہ ہے زیر بحث ہے کہ وہ جو لفظ ادا کیا ہے یزید نے، قتل، بہرحال قتل کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یزید نے قتل کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لیا ہوں، یعنی ابو جہل، ابو لہب جو جنگ بدر میں مارے گئے ان کا بدلہ لیا ہے. تو یہ بات کفر ہے. تو یہ ان بات کی تحقیق ہو، اور یزید کو اس تحقیق کے بنا پر، جیسا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو کافر کہا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر نہیں کہا، تو بہرحال دونوں برحق ہے. احمد بن حنبل بھی حق پر ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی حق پر ہے. تو اسی طرح مثل یزید اعلیٰ حضرت نے کہا. اور کسی کو اگر کوئی افواہ پھیلے اور افواہ کی بنیاد پر کسی کے بارے میں سکوت اختیار کرے تو وہ تقوی ثابت ہوتا ہے.
اور اعلیٰ حضرت نے یزید کی یہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی عبارات کو کفریہ جانا، اور اگر ان عبارات میں اگر کہے کہ یہ عبارت کفریہ نہیں ہے، اور اس عبارت کو اگر ایمان کفر کی عبارت کو ایمان والا جان رہا ہے، جیسا کہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ یہ کفر ہے اور اعلیٰ حضرت کہے کفر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بالکل وہ فتویٰ سے 100% متفق ہے، لیکن وہ توبہ مشہور ہونے کی وجہ سے توقف کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اچھا، مکمل بات آپ کی۔ اگر کسی کے دوسری ایک منٹ اور آپ بہت لمبا لیتے ہیں۔ ایک بندہ جیسا کہ گنگوہی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بول کر اس بات کا وہ معنی بھی بیان کرتے ہیں، جس بنیاد پہ وہ کافر ہے، تعویل اس کی تعویل بھی باطل ہے، اور تعویل کر کے وہ اس کفر کو اور بڑھاوا دے رہا ہے۔ رشید احمد گنگوہی بھی اور اشرف علی تھانوی بھی، قاسم نانوتوی بھی، تینوں کے تینوں کفریہ عبارت کو صوفی صاحب ہو گیا آپ کا ہو گیا آپ گھوم کے پھر وہیں پہ آ گئے آپ۔ لیکن اسماعیل دہلوی نے صوفی صاحب آپ گھوم کے پھر وہیں پہ آ گئے، آپ مجھے بولنے دیجیے نا۔ آپ نے کفر کی تعویل بھی نہیں کیا۔ صوفی صاحب آپ مجھے بولنے دیجیے کا پہلو نظر آئے، ہو سکتا ہے اس کے وہ معنی مراد ہو، تو اس وجہ سے اگر اعلیٰ حضرت نے اگر کہا تو وہ کوئی اس میں غلطی نہیں ہے۔ ہو گئی آپ کی بات مکمل نا، میں سمجھتا ہوں کافی ٹائم لے لیا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا کہ علامہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس سے تکفیر نہیں کی، آپ کا جھوٹ ہے یہ، کیونکہ آپ کے ہی بڑے عالم تحقیق اب شریف الحق امجدی صاحب تحقیقات کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اسماعیل دہلوی کی عبارات میں اسلامی پہلو نظر آیا تھا، اس کے لیے تکفیر نہیں کی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر اس لیے نہیں کی کیونکہ توبہ مشہور ہو گئی تھی، حالانکہ آپ کا ہی جھوٹ ہے۔ تو آپ حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ آپ حوالہ دے رہے ہیں فتاوی رشیدیہ، حالانکہ فتاوی رشیدیہ آپ کے لیے کسی کام کی چیز نہیں ہے، وہ آپ کو ثابت کرنا رہے گا آپ کے یہاں سے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کے بڑوں نے کیا کہی ہے۔ تو آپ کے بڑے شریف الحق امجدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اسماعیل دہلوی کی عبارت میں اعلیٰ حضرت کو اسلامی پہلو نظر آیا تھا۔ اب اسماعیل دہلوی کی کون سی عبارت میں نظر آئے پہلو؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے اپنے پیر کو نبی بنایا، اور اسماعیل دہلوی نے اپنے پیر کو نبی بنایا۔ جو الزام آپ کے اعلیٰ حضرت نے لگایا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہی الزام لگایا اسماعیل دہلوی پر، وہ بھی نبی کیسا؟ نبی صاحب شریعت۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے جس کو نبی بنایا اپنے پیر کو، صاحب شریعت رسول نبی بنایا، یعنی رسول بنایا۔ اور اس کے بعد آپ کے اعلیٰ حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کا ایسا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے بارے میں کہ اللہ پاک بندوں کے خوف سے جھوٹ نہیں بولتا، ورنہ بندے کیا کہیں گے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہنا یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی بھی عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ سارے الزامات جو ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی پر بھی لگایا، جو الزامات لگایا ہے ان اکابرین علماء پر، جو کہ بالکل بے غبار عبارتیں ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس کا الحمدللہ کئی بار جو ہے نا مناظرے بھی ہو چکے ہیں، کتابیں چھپی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ بہت بڑے عالم دین آپ ہی کی مسلک کے مفتی خلیل بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے انکشاف حق، آپ وہ کتاب پڑھیے گا، جن میں انہوں نے ان عبارتوں کو بے غبار ثابت کیا ہے۔ تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر سے بچانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں فتاوی رشیدیہ میں توبہ مشہور ہو گئی تھی، حالانکہ آپ کے ہی بڑے عالم صاحب کہہ رہے ہیں شریف الحق امجدی صاحب کی اعلیٰ حضرت کو اسماعیل دہلوی کی عبارتوں میں اسلامی پہلو نظر آیا تھا، اس لیے تکفیر نہیں کی۔ اور آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ علماء محتاطین احتیاط کریں، اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے رسول نے اہل لا الہ الا اللہ تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اب بتائیے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے تب بھی تکفیر کی جا رہی ہے، تو کس کو منع فرمایا ہے؟ جو لوگ تکفیر کر رہے ہیں اسماعیل دہلوی کی، کیا ان کو منع نہیں فرمایا؟ یہ حکم صرف کیا آپ کے فاضل بریلوی کے لیے تھا؟ اور دوسری بات یہ صوفی صاحب آپ نے جو کہا کہ علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے میں یہ چیز نہیں ہے، تو ان کے فتوے میں چیز موجود میں دکھاؤں گا کہ جو اسماعیل دہلوی کو کافر نہ جانے، اور اس کے عذاب میں اس کے حلقہ تخفیف ایسا کوئی جملہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، یعنی وہ بھی کافر ہے، یہ فتوے میں لکھا ہوا ہے، اور 17 علماء کے اس پہ دستخط ہیں۔ اور میں علامہ فضل خیر آبادی کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہا ہوں، اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں کر رہے ہیں، دوسری بحث ہے، اس پر انشاءاللہ میں پھر بات کر لوں گا۔
کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. تو لیکن ہاں علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے سے آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے دنیا کے بدترین کافر ثابت ہوتے ہیں. بولیے میری بات مکمل ہو گئی. پہلی بات تو آپ کے ہر مسئلے میں آپ کا دو رخ ہوتا ہے، اور دو رخ والا منافق دیوبندی جو منافق ہے تو وہ دو رخ والا ہوتا ہی ہے. اسماعیل دہلوی کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، اور فضل خیر آبادی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ. میں پہلے ہی بول دیا اس کی وجہ کیا، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گا آپ سے. آپ بھی بات کیجیے. ایمان و کفر میں جب ایمان ایک دوسرے پر ایمان و کفر کا فتویٰ ہے تو کسی ایک کو ہی مومن ماننا ضروری ہے، دوسرے کو مومن نہیں مان سکتا. جیسا صوفی صاحب میں نے کہا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، اس پر میں بعد میں بات کر لوں گا آپ سے. فی الحال ابھی آپ اس کا جواب دیجیے. سرسری طور پر سرسری طور پر اس کا بیان دے کر میں آگے بڑھوں گا. دوسری بات یہ کہ اگر شریف الحق امدادی صاحب کی تحقیق ہے تو ہر علماء کی تحقیق الگ الگ ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت نے بے شک اس کے عبارت کو کفریہ مانا اور اس کو مثل یزید کہا. تو اس کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا، آپ کے لیے حجت نہیں. آپ کا الزام کا آپ کی کتاب سے جواب دے رہا ہوں. خود آپ کی کتاب میں خود کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی توبہ کیا یا نہیں، تو رشید احمد گنگوہی جواب دے رہا ہے. جب بات کسی عوام سے تجاوز کر کے علماء کے پاس اس سے فتویٰ مانگا جاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بات مشہور ہو جاتا ہے. کوئی بات، ہاں فلانا نے توبہ کیا یا نہیں کیا، توبہ کیا یا نہیں کیا، عوام میں چرچا ہوا. اس کے بعد بڑے مفتی کے پاس فتویٰ پہنچا، حضرت کے پاس بھی بات پہنچی کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب میں موقوف کرتا ہوں کہ اب اس کو میں کافر نہیں کہوں گا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل لا الہ الا اللہ کو کافر کہنے سے منع کیا ہے، بے شک اہل لا الہ. آپ کے بارے میں مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ایاز. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ایاز. ایاز صاحب دیوبندی ہے، تو ایاز صاحب دیوبندی ہے سنتے ہی میں ایاز صاحب کو کافر سمجھوں گا. لیکن مجھے کسی نے آ کر خبر دیا کہ ایاز صاحب نے دیوبندیت سے توبہ کیا، تو اب میں تو پہلے کافر کہہ چکا تھا. اب میں کیا کہوں؟ اب اس سننے کے بعد کہ ایاز صاحب نے توبہ کیا تو میں اس کے بعد میں کافر نہیں کہوں گا. جب تک ایاز صاحب کے بارے میں مجھے مکمل معلوم نہ ہو تب تک میں دوبارہ کافر نہیں کہوں گا، کیونکہ اب وہ توبہ کر لیا. اب میں کافر کہہ کر خود میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے میں تحقیق کروں گا. تو ایاز صاحب کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے. اسی طرح اسماعیل دہلوی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جب موقوف کیا اس کے بعد پھر خبر جھوٹی ثابت ہوئی تو پھر ہمارے علماء اکرام نے اس کو کافر کہا. کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے، اہل لا الہ الا اللہ نہیں رہتا. جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر کفر کا فتویٰ دیا، ان پر قتال ضروری قرار دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث پیش کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل لا الہ الا اللہ ہے، ان پر تلوار اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق کیے. تو اسی طرح اہل لا الہ الا اللہ اگر زکوٰۃ کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے، حالانکہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اہل لا الہ الا اللہ ہے. اسی طرح دیوبندی اہل لا الہ الا اللہ ہے اور ان کی کفریہ عبارات پر کفر کا فتویٰ لگا تھا. پھر جب ان پر خبر مشہور ہوا کہ وہ توبہ کیا تو پھر ہم موقوف کیے، فتویٰ نہیں دیے. پھر جب دوبارہ پتہ چلا کہ نہیں خبر جھوٹی تھی تو کفر کا فتویٰ جو علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ ہے وہ فتویٰ برحق ہے، برقرار ہے. ابھی آگے بڑھیے، ایک ہی بات کو بار بار نہیں ابھی آپ کی بات مبہم ہے، آپ کی بات پوری نہیں ہو پائی ہے. صوفی صاحب آپ کی بات مبہم ہے اور یہ دو رخی بات آپ کر رہے ہیں. آپ سنیے میری بات سنیے. دو رخی بات میں نہیں کر رہا ہوں. نہیں یہ دو رخی بات آپ کی تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا صوفی صاحب کہ جب بات آتی ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کی تو ان کو بچانے کے لیے آپ کو فتاوی رشیدیہ کا سہارا لینا اتنا ضروری ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے آگے چل نہیں پائیں گے اس کے بغیر. حالانکہ فتاوی رشیدیہ آپ لوگ کے لیے کسی کام کی نہیں ہے. یہ الزامی جواب کب دیا جاتا ہے؟ جب الزامی سوال کیا جائے گا تب جواب دیا جائے گا. ابھی بہرحال اس کو وہ پیش کرنے کو ضرورت نہیں تھی. تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر اس لیے نہیں کی، کافر اس لیے نہیں کہا کیونکہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ آپ کے اعلیٰ حضرت ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہو مجھے دکھا دیجیے، آپ میں مان لوں گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہی مسلک کے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ اسماعیل دہلوی کی عبارتوں میں اسلام کا پہلو نظر آیا تھا.
آپ کے ایک بڑے چھوٹی عالم کہہ رہے ہیں اور آپ اڑی اڑائی بات کو لے کے چل رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جب گستاخ رسول کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو کون سی توبہ بنیاد پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے تکفیر نہیں کی اسماعیل دہلوی کی؟ بولے توبہ مشہور ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی. تو یہ مشہور ہو جانا یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات مبہم ہے، آپ کی بات بالکل کلیئر نہیں ہے. تو اب آپ کے اعلیٰ حضرت بالکل کھلا فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اسماعیل دہلوی مثل یزید کے ہے. کوئی کافر کہے گا ہم منع نہیں کریں گے، خود کہیں گے نہیں. یعنی وہ اسماعیل دہلوی جس کے بارے میں آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی رسول پاک کو چوڑا چمار کا معاذ اللہ. اسماعیل دہلوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی سری گالیاں دی ہیں. اسماعیل دہلوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی مر کر مٹی میں ملنے والا کہا، ذرہ ناچیز کہا. یہ تمام چیزیں کہنے کے باوجود بھی آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہاں تک کہا ہے کہ پنڈت پادری نے گالیاں نہیں دی ہیں جو گالیاں اسماعیل دہلوی نے دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب بتائیے کہ اللہ کے رسول کو گالی دینے والا مسلمان ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہاں تو اللہ کے رسول کو گالی دینے والا مسلمان ہے، آپ کو چوڑا چمار کہنے والا مسلمان ہے، وہ کافر نہیں کہیں گے آپ کے اعلیٰ حضرت. اسماعیل دہلوی نے اپنے پیر کو نبی بنایا، اسماعیل دہلوی تب بھی مسلمان، وہ بھی نبی کیسا؟ صاحب شریعت. اسماعیل دہلوی صاحب شریعت نبی بنا رہے ہیں تب بھی مسلمان. حالانکہ یہ سب چیز کیا ہے کہ آپ جب علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تو اس کے بعد آپ کے اعلیٰ حضرت کا اسماعیل دہلوی کی نہیں آ رہی ہے، بیک گراؤنڈ میں بہت گڑگڑ آواز آ رہی ہے، تھوڑا گڑبڑ آواز آ رہی ہے، ہٹ جائے. اچھا صوفی صاحب ابھی تھوڑا سا ایک کام کیجیے، آپ جو ہے نا بعد میں بات کیجیے، بہت ٹائم ہو گیا ہے ابھی ہمارے عصر کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو اس بات کا مکمل جواب بھی دے دوں میں. ہاں نہیں آپ کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. آپ نے جو کہا فتاوی رشیدیہ کا آپ کو حوالہ دے رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے کہ توبہ مشہور ہو گئی تھی، حالانکہ بات غلط ہے. آپ بھی ہمارے کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں تو نہیں، ہم آپ کی ہی کتاب سے ثابت کریں گے نا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کافر کیسے ہوتے ہیں. ہم کہاں ثابت کریں گے؟ آپ کی کتاب سے ثابت کریں گے نا حضرت. اصول تو آپ ہی کا ہے نا، آپ کی کتاب سے ثابت کریں گے. آپ نے جن اصولوں سے دیوبندیوں کو آپ نے کافر کہا، آپ نے کہا کہ دیوبندی اپنے اکابر کی عبارتوں کو بے گبار مانتے ہیں، اسے کفریہ نہیں مانتے، اس لیے کافر ہیں. تو اسی طرح جب علامہ فضل خیر آبادی اس میں جو دستخط کیے 17 اکابرین جو آپ کے ہیں، جب وہ لوگ فتویٰ دے رہے اسماعیل دہلوی پر کفر کا اور وہ تصدیق کر رہے ہیں، تو اس کے بعد 17 یہ ایک وہ 18 عالم دین کا فتویٰ نہ ماننا، تو آپ کی جو اعلیٰ حضرت مسلمان کہاں بستے ہیں؟ بات ہو گئی آپ کی مکمل؟ ہاں ہو گئی بات. آپ سنیے، اب اعلیٰ حضرت کا زمانہ 40 سال کے بعد اسماعیل دہلوی کے مرنے کے، اسماعیل دہلوی کو مار کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے کتوں کو کھلا دیا. اس کے 40 سال کے بعد احمد رضا جو احمد رضا مر کر مٹی میں جو سڑ گیا. اب آگے بات کرو. اب سنیے نا، اسماعیل دہلوی کو مارا گیا، مٹی نہیں. اعلیٰ حضرت کا شاندار آج بھی نہیں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ شہید کیے گئے ہیں، اور اسی لیے آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہمت نہیں پڑ گئی کافر کہنے کی. نہیں بات سنیے نا مکمل. 30 سال کے بعد جب ایک بندے کی آپ نے جتنے اس کے کفریات گنائے ہیں کتابوں میں جو لکھا ہوا مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا ہے، وہ ساری بات کسی بات کا وضاحت نہیں کیا خود نے. اور دیوبندیوں کی جو اشرف علی تھانوی کی کفر ہے، ساری کفر انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی. صوفی صاحب سب سے پہلے آپ کو یہ حوالہ دینا ہے. ابھی آپ وہاں مت جائیے، آپ بچائیے اپنے اعلیٰ حضرت کو، ادھر آپ مت جائیے. آپ پہلے بچائیے اپنے اعلیٰ حضرت کو کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی سے تکفیر نہیں کی. آپ کے احمد رضا نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو گئی ہے، اس لیے میں تکفیر نہیں کرتا ہوں. کر رہے تھے ابھی کیوں بخلاہٹ کا شکار ہے؟ کیونکہ آپ بخلاہٹ بھی اصل میں آپ بھاگ کر کے تھانوی یا پھر گنگوئی وہاں جا رہے ہیں. پہلے جہاں گاڑی اٹکی ہوئی ہے، پہلے آپ کے اعلیٰ حضرت پہلے آپ کے اعلیٰ حضرت پہلے ان کو بچا لو نا. بات کبھی ان کی ہو رہی ہے بھائی، ان کو کاٹ دیجئے، میری بات مکمل بولنے جواب دینے دیجیے. بات تو بھی ان کی ہو رہی ہے.